ناظرین اکرام السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نون لیگ اور شہباز شریف کے لیے ایک اور اچھی خبر۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو آمدن سے زائد اثاثے کیس میں بھی ضمانت دے دی۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے آشیانہ اور رمضان شوگر مل میں بھی ان کو ضمانت دی تھی۔ شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز بھی کچھ دن پہلے ہی جیل سے رہا ہو چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی ضمانت کی سماعت ہوئی تو شہباز شریف نے عجیب و غریب منطق اختیار کی کہ اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے بیٹوں نے کیا ہے اور ان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے نام پر نہ تو کوئی ٹی ٹی آئی اور نہ ہی کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ کہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کے لیے انہیں غلط کام کرنے پر مجبور کیا۔ شہباز شریف نے عدالت میں بھی اپنی دولت کا رعب جمایا۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا جبکہ ان کی ایک رمضان شوگر مل 12 ارب روپے کی ہے، تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 31,000 ارب روپے کے انہوں نے 10 سال میں منصوبے مکمل کیے اور کہیں بھی کوئی کک بیک اور کہیں بھی کوئی کمیشن ان پہ ثابت نہیں ہوا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب کے پاس نہ تو کوئی گواہ موجود ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جو انہیں مجرم ثابت کر سکے۔ شہباز شریف نے نیب پر گہرے طنز بھی کیے۔ ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ نیب یہ کہتی ہے کہ وہ ننگے پاؤں پھرنے والے غریب لوگ تھے جنہوں نے عوامی عہدوں کے ذریعے دولت بنائی، جبکہ ان کے باپ نے 70-90 کی دہائی میں کئی انڈسٹریل زون لگائے اور کئی صنعتیں لگائیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جدی پشتی کھرب پتی لوگ ہیں۔ شہباز شریف نے اپنی ضمانت میں یہ بھی کہا کہ وہ 70 سال کے بوڑھے شخص ہیں، کینسر سروائیور ہیں اور اس وقت بھی بہت سارے عوارض میں مبتلا ہیں، لہٰذا ان کو ضمانت دی جائے تاکہ وہ اپنا علاج بہتر انداز میں کروا سکیں۔ شہباز شریف نے یہ بھی حوالہ دیا کہ وہ ملک سے بھاگنے والے نہیں۔ اگر وہ بھاگنے والے ہوتے تو کورونا کی پہلی لہر میں جب فلائٹس پر پابندی لگی تو وہ آخری فلائٹ کے ذریعے پاکستان واپس آئے اور آ کر انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا۔ ویسے تو شہباز شریف نے بارہا عدالتوں کے سامنے بھی اور میڈیا کے سامنے بھی یہ چیلنج دیا کہ ان پر ایک پیسے کا الزام ثابت ہو جائے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ اپنی ضمانت میں بھی انہوں نے اپنے بیٹوں پر ہی یہ سارا بوجھ ڈالا کہ حمزہ اور سلمان خود مختار ہیں، ٹیکس پیئر ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کی ذمہ داری ان پر عائد نہیں ہوتی۔ عدالت نے پوچھنا ہے تو ان سے پوچھے۔ اب چونکہ سلمان شہباز تو ملک میں ہے ہی نہیں تو لہٰذا ان سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ اسی کیس میں حمزہ شہباز کی بھی ضمانت ہو چکی ہے۔ اب شہباز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں نصرت شہباز وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں اور سالہ سال سے مختلف کمپنیز میں وہ ڈائریکٹر کے طور پہ فرائض انجام دے رہی ہیں۔ شہباز شریف نے اپنی زمانے میں ایک بار پھر وہی پلی لی جو ان کے بڑے بھائی نے لی تھی کہ سب کچھ ان کے باپ کا تھا اور سب کچھ ان کے باپ کے ذریعے ہی انہیں منتقل ہوا، لہٰذا اگر پوچھنا ہے تو ان کے باپ سے پوچھا جائے۔ شہباز شریف نے تہمینہ دورانی کی حد تک یہ ضرور قبول کیا کہ وہ ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور انہوں نے ہی انہیں گھر وغیرہ لے کر دیے ہوئے ہیں، جس کا تمام تر ریکارڈ FBR کے پاس موجود ہے اور وہ باقاعدہ ڈکلیئر اثاثے ہیں۔ شہباز شریف نے یہ بھی بتایا کہ بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے کبھی کوئی تنخواہ نہیں لی، ان کی ساری تنخواہیں چیریٹی میں جاتی تھی۔ نیب پراسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ باہر سے 7 ارب روپے منی لانڈرنگ کے ذریعے اس خاندان نے منگوائے، جس کے ذریعے انہوں نے انڈسٹریاں لگائی اور جائیدادیں خریدی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ باہر سے لوگوں نے پیسے تو بھجوائے مگر آج تک شہباز شریف فیملی یہ نہیں بتا سکی کہ یہ پیسے بھجوانے والے کون تھے اور یہ پیسے کیوں بھجوائے گئے۔ پیسے تھے جو آتے رہے، حالانکہ عام لوگوں کے اکاؤنٹ میں کبھی 10 روپے نہیں آتے اور یہاں اربوں روپے باہر سے آتے رہے جو نامعلوم لوگ بیچتے رہے۔ مشتاق چینی ہو، قاسم قیوم ہو، نثار احمد ہو یا دیگر لوگ ہوں، وہ سب کے سب اس ریکٹ میں انوالو تھے اور انہوں نے یہ قبول بھی کیا کہ وہ شہباز شریف فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کرتے تھے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد شہباز شریف کو ایک بار پھر رہائی کا پروانہ جاری کر دیا اور ان کو بھی اپنے بیٹے کی طرح آمدن سے زائد اثاثے اور منی لانڈرنگ کیس میں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لگتا تو یوں ہے کہ نون لیگ
یا شہباز شریف کے معاملات طے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح جلد انہیں ضمانت ملی؟ حالانکہ آمدن سے زائد اثاثے یا منی لانڈرنگ کے جو الزامات میں مقدمات ہیں اس میں لوگوں کو سالوں جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے، مگر شہباز شریف نے ضمانت دائر کی، اس کے ساتھ ہی ان کی بیل بھی ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر واقعی یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے تو وہ ڈیل کیا ہوگی؟ کیا مریم نواز کی اچانک خاموشی اسی ڈیل کی ایک قسط ہے یا نہیں؟ تاہم لگتا یہی ہے کہ شہباز شریف کی رہائی کے بعد وہ جو ایک چھاپ لگ گئی تھی مسلم لیگ نون پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی، وہ شاید کسی حد تک کم ضرور ہوگی، اور وہ معاملات جو گزشتہ 4 سال سے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان انتہائی خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، خصوصاً مریم نواز نے جو جارحانہ انداز اپنایا تھا، اس کے بعد تو نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کبھی آپس میں اکٹھے ہو سکیں، مگر اب اشارے یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو طے ہوتی جا رہی ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان حکومت کو جہانگیر ترین کی شکل میں بھی ایک تھریٹ ہے جو کسی وقت بھی ایک بم کی طرح پھٹ سکتا ہے۔ بہرحال نون لیگ اور شہباز شریف کے لیے ایک اچھی خبر کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ایک بار پھر ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ شہباز شریف کی ضمانت کے حوالے سے یہ تفصیلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور عدالت کے اندر کیا ہوا بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔